قنوت وتر ہاتھ اٹھا کر کرنا چاہیے یا ہاتھ باندھ کر یا نیچے کر کے یا رکوع سے پہلے یا بعد میں؟ سمجھ لیں قنوت دو ہیں، ایک قنوت وتر، ایک قنوت نازلہ۔ قنوت وتر جو وطروں میں کیا جاتا ہے ہر روز۔ قنوت نازلہ وہ قنوت جو فرضی یا نفلی کسی بھی نماز میں ہو سکتا ہے۔ قنوت وتر کس میں ہوگا؟ صرف وطروں میں۔ نازلہ کس میں ہوگا؟ ہر نماز میں ہو سکتا ہے، فرض میں بھی اور نفل میں بھی۔ قنوت وتر کب ہوگا؟ روزانہ۔ اور نازلہ کب ہوگا؟ جب کوئی مصیبت آئی ہو، پریشانی ہو، اس وقت۔ قنوت وتر کس لیے ہوتا ہے؟ اپنے لیے دعا ہے۔ اور نازلہ کیا ہے؟ اپنے حق میں اور کافروں کے خلاف۔ جو قنوت نازلہ ہے وہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر سنت ہے، اور قنوت وتر جو ہے رکوع سے پہلے ہاتھ باندھ کر یہ ثابت ہے۔ کیا میلاد کا کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ اور آگے لکھ بھی دیا ہے بریانی وغیرہ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ محبت کی لبادے میں دین میں اضافہ ہے۔ محبت کے لبادے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بڑھا دیا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم۔ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور اتنی محبت میں آگے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، محبت کی وجہ سے۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ محبت کی وجہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک دین کے اندر اضافہ ہے، بدعت ہے، اور بدعت کے کاموں میں تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو بدعت نیکی نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کام میں تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب، آپ کے بقول محمد علی مرزا کے غلط نظریات ہیں، اس بات کو مان لیا جائے، مگر میں نے اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مرزا کو بہت مانتے ہیں۔ میں نے ان میں بہت تبدیلیاں دیکھی، جیسے رفع الیدین، مزارات اور بابوں کا رد وغیرہ۔ ایسے میں آپ مرزا صاحب کی ان خدمات یعنی اصلاح کرنا اور گمراہی کا کیسے موازنہ کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی سے دلیل سے جواب دیجیے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سوال ہے بھائی کا، اور یہ بات واقعتاً ذرا قابل غور ہے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں، مان لیا مرزا صاحب کی کچھ غلطیاں ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کے مقابلے میں ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ زیادہ ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے توحید کے اوپر لوگوں کو لگایا ہے، مزارات سے ہٹایا ہے، شرک سے ہٹایا ہے، اور انہوں نے سنت کے اوپر لگایا ہے۔ چلیں، اگر ان کی کچھ غلطیاں ہیں بھی تو اس کے مقابلے میں ان کی نیکیاں اور اصلاحات زیادہ ہیں، تو ہمیں ان کا اس طرح رد نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی بات کرتے ہیں، اور یہ ظاہری طور پر بات ان کی بڑی دل کو لگتی ہے، یار غلطی تیری صحیح ہے، لیکن یہ پیارے وہ بھائی ہیں جن کو ابھی ساری آگاہی نہیں ہے، وہ اس کے پورے پلان سے آگاہ نہیں ہیں، جو صرف ظاہر جانتے ہیں۔ میرے ایسے پیارے بھائی، اصل میں اگر آپ پچھلی ہسٹری کو دیکھیں نا تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ مرزا صاحب نے پہلے جب آغاز کیا تھا تو مرزا صاحب واقعتاً سنت کی بات کرتے تھے اور توحید کی بات کرتے تھے، اور پھر جب لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ چونٹی کی چال پہ سلو پوائزن کے طور پر اب وہ سنت سے بھی نکلے جا رہے ہیں، احادیث سے بھی انحراف کیے جا رہے ہیں، اور
توحید سے بھی آہستہ آہستہ اپنے آپ کی ایک عقیدے کی بھی خرابیاں پیدا کرنے شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا۔ میرے پیارے بھائی، اس کو ایک مثال سے اور پھر حقیقت ابھی 2 منٹ میں یہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ جب آپ کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں یا کسی کو ورغلانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو کچھ اچھی بات دکھانی پڑے گی۔ میں نے پہلے ایک مرتبہ آپ کو ایک سادہ سی مثال دی تھی کہ جب مچھلی پکڑنی ہوتی ہے تو کنڈے پر کچھ لگایا جاتا ہے، چڑیاں پکڑنی ہوتی ہیں تو اس پھائی کے نیچے کچھ ڈالا جاتا ہے۔ دیکھنے میں وہ اچھا کام ہے لیکن پیچھے سوچ الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح عوام کو اپنے قریب کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو کچھ اچھا رویہ دکھانا پڑے گا۔ پہلے مرزا صاحب یہ کہتے تھے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ان کے پہلے بیان ابھی بھی میرے موبائل میں اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ قرآن کی آیت پڑھ کے کہتے تھے کہ جب قرآن نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صحابی کہہ دیا تو اب ان کی صحابیت کا انکار در حقیقت کس کا انکار ہے؟ قرآن کا۔ تو گویا کہ وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ اب مرزا صاحب کا نیا بیان آ چکا ہے کہ جو اپنی تحقیق کے مطابق کسی بھی صحابی کو کافر کہہ دے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ پہلا بیان اور اب کا بیان۔ پہلے یہ تھا کہ سب صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے۔ اب نیا بیان یہ ہے کہ نہیں، راضی نہیں ہو چکا، ہم یہ دعا کرتے ہیں قبول ہو بھی سکتی ہے اور قبول نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ پہلا یہ بیان تھا کہ سب صحابہ کے لیے جنت ہے۔ اب یہ بیان آ چکا ہے کہ جو حوض کوثر پر لوگوں کو پیغمبر علیہ السلام تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا اور حوض کوثر سے پرے کر دیا جائے گا، وہ پیغمبر کے صحابہ ہی ہوں گے جن کو حوض کوثر سے دودکار دیا جائے گا، وہ صحابی ہیں۔ پہلے بیان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ پہلے بیان یہ توحید کی بات سنانے لگا ہوں۔ پہلے بیان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، ہر چیز میں موجود نہیں ہے، اور یہ قرآنی عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے۔ اب یہ بیان آ چکا ہے اللہ تعالیٰ ہر شے میں اور ہر جگہ میں موجود ہے۔ اب مرزا صاحب کا عقیدہ آ چکا ہے۔ پہلے عقیدہ یہ تھا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے، اب عقیدہ یہ آ چکا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ پہلے عقیدہ یہ تھا کہ اس صف کے اوپر سجدہ کرنا ہے، اب عقیدہ یہ ہے جس طرح وہ ٹھکری رکھتے ہیں، یہ ٹھکری تو نہیں، اب یہ عقیدہ ہے کہ میرا بس چلے تو میں قلین کاٹ کر زمین پہ سجدے کرواؤں۔ پہلے عقیدہ یہ تھا کہ پنجتن پاک نہیں، سب صحابہ پاک ہیں، اب پنجتن پاک کا عقیدہ آ چکا ہے۔ پہلے عقیدہ یہ تھا کہ پہلے صحیح خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اب عقیدہ یہ آ چکا ہے صحیح پہلا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلے عقیدہ یہ تھا سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق ہیں، اب عقیدہ یہ ہے کہ پہلے مسلمان ہونے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پہلے عقیدہ یہ تھا اہل بیت میں ساری بیویاں شامل ہیں اور فضیلت بھی ان کی ہے، اب عقیدہ یہ ہے اہل بیت کی 2 قسمیں بنا دو، اہل بیت فضیلت والے، اہل بیت بغیر فضیلت کے، بیویاں بغیر فضیلت والی اہل بیت ہیں اور پنجتن پاک فضیلت والے اہل بیت ہیں۔ یہ نہیں، ابھی لمبی فہرست پیچھے باقی ہے۔ جب پہلے اور اب سے سلو پوائزن کے طور پر ابو بکر کو کافر بھی قرار دیا جا رہا ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، گالیاں دینے والوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اور باطنی عقیدہ صوفیوں والا عقیدہ اب پیش کیا جا رہا ہے، رسالت اور سنت کے طریقے سے ہٹا کر نماز کو بھی طریقے سے ہٹا کر بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر ہم کیا سمجھیں گے 5-10 سال بعد یہ آدمی کہاں پہنچے گا؟ 5 سال تو دور کی بات ہے، ابھی چند سالوں میں دیکھ لیجئے گا۔ ابھی تازہ کلپ آیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس میں اختلاف ہوا تھا۔ چند صحابہ ان کے ساتھ تھے اور چند صحابہ ان کے ساتھ تھے، اور دونوں کے مقابلے میں بڑی تعداد صحابہ کی ادھر تھی، وہ تیسرا گروہ تھا، وہ کہتے تھے ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، جس کے اوپر ذرا ایک انگلش بولتا ہے نا، نیوٹرل، اس نے کہا
کہتا وہ نیوٹرل تھے. کہندا ویکھیا پھر بعد چوں پتہ کی ہویا, بعد چوں جڑے نیوٹرل نے نا انہوں نے بڑی پھینٹی پئی. یہ ہے انجام نیوٹرل رہنے کا, یہ ہے انجام نیوٹرل, یعنی ان صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے. اور بات سمجھیے گا, ایک شخص آپ کے ساتھ بڑی ہمدردی کرے, بھائی باہر بارش ہو رہی ہے, ادھر آ ادھر آ ادھر آ, باہر بارش ہو رہی ہے, اور تمہیں پانی کے الگ الگ قطرات سے اٹھا کر ایک جگہ پہ کھڑا کر دے اور اوپر سے اپنے گھر کا پرنالہ کھول دے, اتنے قطروں سے بچ جا اور پرنالے کے نیچے آ جا. بارش سے بچ کے پرنالے کے نیچے کھڑا کر دینا, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ توحید کے اوپر لانا, مزارات سے بچا کر اور رافضیت کے راستے پہ چڑھا کے پیغمبر کا بھی دشمن اور صحابہ کا دشمن بنا دینا, یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتا ہے. صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا فتنوں کے دور میں یہ شخص حق پر ہوگا. آپ نے اشارہ کیا, جیسے میں ایسے اشارہ کروں. اب اشارے میں آپ کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے نا کہ یہ مراد ہے, یہ مراد ہے, یہ مراد ہے. ایک صحابی قربان جاؤ ان صحابہ پر, اے اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. تیزی سے اٹھے اور چلے گئے اور جا کر اس آدمی کو پکڑ کے آپ کی طرف چہرہ کیا, حضور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں, جب فتنوں کا دور آئے گا تو یہ حق پر ہوگا. صحابہ کہنے لگے ہم نے سمجھ لیا. اور وہ کون تھے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. گویا کہ فتنوں کے دور میں حق پر کون ہے؟ عثمان. گواہی کس کی ہے؟ نبی علیہ السلام. فتنے کا دور آیا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسجد سے نکال کر گھر میں قید کر دیا گیا اور حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اب حدیث کی روح سے جو ان کو گھر میں محصور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عثمان تیری یہ غلطی ہے, تیری یہ غلطی ہے, تیری یہ غلطی ہے, تیری یہ غلطی ہے, اور تمہیں مسجد میں نماز نہیں پڑھانے دی جائے گی, جمعہ نہیں پڑھانے دیا جائے گا, تجھے گھر سے نہیں نکلنے دیا جائے گا, تیرے اندر یہ خرابیاں ہیں. اب یہ کہہ رہے خرابیاں ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں حق پر کون ہوگا. اب سچا کون ہوا, حضور یا وہ بندے؟ بندے سچے ہوں گے, حضور سچے ہوں گے. اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان کو ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے شہید کیا گیا. اب حضور کہہ رہے ہیں وہ حق پر ہوں گے اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کی غلطیوں کی وجہ سے شہید کیا گیا. تو پھر غلطیوں کے کہنے کے ساتھ حضور کا ساتھ دیا یا ان باغیوں کا ساتھ دیا؟ باغیوں کے, بھئی تو ہی صحیح کہہ دے, عثمان غلط نہیں, تو ہی صحیح کہہ رہے. اب یہاں تک پہنچ چکے ہو تو بھائی چند باتوں کو دیکھ کر فیصلہ مت کیجئے گا اور یہ جذباتی معاملات مت کیجئے گا, حقیقت کو سمجھیے گا. ہم آپ کے دل کو پھیر تو نہیں سکتے, لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم ضرور پڑھا کریں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں, شریعت میں ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی کیوں نہیں؟ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی علیہ السلام ان کو کہہ دو کہ اللہ کے فضل و رحمت کی وجہ سے خوش ہو جاؤ, خوشی مناؤ نہیں, خوش ہو جاؤ. اور یہ اللہ کا فضل و رحمت تمہارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے. تفصیلی جواب تو یہاں دینا مشکل ہے. ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ یہاں بدلا گیا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہو جاؤ, تو ترجمہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ. خوش ہونا اور خوشی منانا میں فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت ہے, ہم اپنے اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں کیا یہ آیت اللہ کے نبی علیہ السلام کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی. جو کہے گا نہیں آئی اس کا ایمان گیا. جو کہتا ہے حضور علیہ السلام کو اس آیت کی سمجھ تھی. پھر ہم پوچھیں گے پیارے میرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟
اگر کہ نہیں کیا پھر بھی ایمان گیا، کہے گا کیا، ہم کہیں گے بتا کیسے کیا، وہ ہمیں بتا دے کس طرح کیا، اس طرح ہم بھی کر لیں گے۔ کیا حضور علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ دور نبوت میں یہ کام کیا؟ نہیں کیا۔ تو اس پہ عمل کیا؟ کیا۔ عمل کیا؟ کیا۔ یہ کام کیا؟ نہیں کیا۔ تو پھر بتانا کیسے کیا؟ صحابہ کو اس آیت کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی۔ انہوں نے عمل کیا؟ کیا۔ کیا یہ کام کیے؟ نہیں کیے۔ تو اس کا مطلب اس پر عمل اس طرح نہیں کرنا۔ تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ پیچھے تذکرہ چل رہا ہے قرآن مجید کا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور وہ ہدایت ہے، اور سینوں کی بیماریوں کے لیے وہ شفا ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اور مومنوں کو اس اللہ کے فضل اور رحمت یعنی قرآن پر خوش ہونا چاہیے۔ اچھا ایک بات ہے کہ یہ خوشی مناؤ کہتے ہیں، تو یہاں پھر آیا ہے کہ کب مناؤ؟ سارا سال ہی منانی چاہیے نا پھر، تو یہ صرف 12 ربیع الاول کیوں مناتے ہیں؟ یہ تو قرآن میں پھر سارا سال ہی منانی چاہیے۔ بہرحال یہ ثابت نہیں۔ مفتی صاحب اگر عورت شادی کے بعد میکے واپس ملنے جائے تو کیا وہاں نماز قصر ادا کرے گی یا پوری نماز پڑھے گی؟ اگر وہاں جاتی ہے اور وہ سفر ہو جاتا ہے تو قصر ہی پڑھ لے، اب وہ اس کا گھر نہیں رہا۔ ذہن میں آئے گا اس کی وہاں وراثت تو ہے نا، تو اپنی زمینوں پر بھی جا کے انسان قصر نماز پڑھ سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قصر نماز پڑھا کرتے تھے۔ صبح کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار فرض ہیں؟ فرض تو نہیں ہے لیکن کر لینے چاہیے، حضور علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہے، اور اگر آپ یہ کر لیں گے تو پھر آپ بڑی شیطانی چالوں سے محفوظ بھی رہیں گے اور جادو جنات سے محفوظ بھی رہیں گے۔ ہون نہیں کرو گے نا تو بعد چو پھر پیسے دے کے کروانے پہن گے تو ہون نہیں کرو گے تو بعد چو کر صاحب ہمیں 10,000 روپے لے لو دم کر دو، تو اس وقت پھر تمہیں پیسے دے گے تو ادو کہن گے نا اے 41 واری پڑھنا، کہنا ٹھیک ہے، اور کہنے اے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پڑھانا، ادو نہیں پوچھتے اے فرض ہے، جدو چمڑے ہوندے نا جن ادو نہیں پوچھتے اے فرض ہے۔ تو بہرحال یہ پڑھنے چاہیے۔ انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر خاص دعائیں ہیں اگر اس دن پڑھ لے، اگر اچانک فوت ہو جائے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بڑے فائدے کی چیزیں ہیں، اس کو میرے اعتبار سے تو یہ اینٹی بائیوٹک ہے، ہر کام کے لیے یہ چیز چلتی ہے، تو یہ اذکار ضرور کرنے چاہیے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانا جائز ہے؟ نہیں پیارے بھائی، حضور علیہ السلام نے نہ اپنی ولادت کو منایا ہے نہ اپنی وفات کے بارے میں کچھ کہا ہے، تو عام دنوں کی طرح ایک دن ہے، اگر اس وقت تمہیں کوئی تذکرہ یاد آ جائے تو آپ رو بھی سکتے ہیں وفات کو یاد کر کے، مسکرا بھی سکتے ہیں حضور کی آمد کو یاد کر کے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہمارے علاقے اور محلے میں ہے، دیکھیں شریعت ساری دنیا میں ایک ہوتی ہے، لیکن بدعت و خرافات ہر علاقے کی اپنی اپنی ہوتی ہے، اور آپ ہر دوسری گلی میں دیکھ لیں گے ہر کوئی اپنی اپنی ہوگی، ہر ایک کا نظام اپنا اپنا ہوگا۔ اور آپ اپنے ہی والدین سے پوچھ لیجئے گا، ابو جب آپ چھوٹے ہوتے تھے کیا اس وقت مسلمان ہوتے تھے؟ کہ ہاں ہوتے تھے۔ نمازی بھی ہوتے تھے؟ ہاں ہوتے تھے۔ یہ کام ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا۔ نمازی ہوتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، یہ کام، تو کیا ان کا اسلام صحیح نہیں تھا؟ صحیح تھا یار، وہ پکے تھے نمازی۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو جب آپ نے کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو کیا وہ امتی ہوں گے یا نبی ہوں گے؟ یہ نا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا مطلب ہے میرے بعد کسی کو نبوت اور رسالت ملے گی نہیں، جو پہلے نبی بن چکے ہیں وہ نبی ہیں، ان کی نبوتیں ختم نہیں۔ کیا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ نبی تو ہیں، ان کی نبوت ختم نہیں ہوئی۔ لا نبی یا بعدی کا معنی یہ ہے میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ملی ہوئی ہے، تو وہ آئیں گے، نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے اور لو جی یہ دو باتیں کیسے؟ یہ دو باتیں ایسے جیسے ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی تھے، لوط علیہ السلام نبی بھی تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے امتی بھی تھے۔
سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور داؤد علیہ السلام کے امتی بھی تھے، تو ایسا ممکن ہے۔ طاہر القادری صاحب کے شاگرد نے 2 دن پہلے تقریر کی ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے۔ کیا یہ بات غلط ہے نا؟ جی ہاں غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس ملک، کس شہر اور کون سی مسجد میں ہوگا؟ شام کے علاقے میں ہوگا، دمشق کے شہر میں ہوگا، سفید رنگ کا مینار ہوگا ایک مسجد کا، اس مینار کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ وہ کون سی ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا فرض ہے کیا؟ اسے کٹوا سکتے ہیں؟ نہیں کٹوا سکتے۔ رکھنا فرض ہے، لٹکانا فرض ہے، معاف کرنا فرض ہے۔ اگر آدمی جمعہ کی نماز کھڑی ہونے سے 2 منٹ پہلے آئے تو اسے کتنی نماز پڑھنی پڑے گی؟ لگتا ہے آپ پچھلے درس میں نہیں تھے، یا تھے تو حاضر نہیں تھے۔ پچھلے درس میں ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں آ کر بھی مل جائے، حدیث پڑھی تھی ہم نے، تو وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ کیا 2 کافروں کے درمیان غیر اسلامی ملک میں رہنا جائز ہے؟ غیر اسلامی ملک میں اگر کوئی شخص رہ رہا ہے اور اس کے پاس وہاں سے ہجرت کی طاقت موجود ہے تو اس کو ہجرت کر کے اسلامی ملک میں آنا ضروری ہے۔ 5ویں سپارے سورۃ النساء میں یہ واقعات اور یہ مسئلہ موجود ہے۔ کیا نماز کی نیت زبان سے کرنا ثابت ہے؟ نہیں پیارے بھائی، نہیں، کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا، جو چیز اپنی طرف سے بنائی جاتی ہے نا اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کون سی رکعت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی رکعت ہے، تو آپ کیا نیت کریں گے؟ 4 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ نے پیچھے امام نے 4 تے پڑھنی ہی نہیں، پیچھے امام دے 4 تو کیا کہیں گے؟ 4 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ نے، پتہ نہیں کنیاں پیچھے سے امام دے، یہ کہیں گے آپ؟ اچھا، میں حیران ہوا، ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا آپ نماز کی نیت سنائیں۔ مولوی صاحب نے کہاں کھڑے ہونا آتا ہے؟ آگے۔ ان سے پوچھے کہ آپ نماز کی نیت سنائیں، تو کہتے ہیں 4 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ دے، پیچھے سے امام دے۔ میں کہتے ہیں نا، امام کیا نیت کرے گا؟ 4 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ دے، پیچھے سے امام۔ بھائی تم تو خود امام ہو۔ ہاں، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں، ساری نماز عربی میں ہے۔ اگر یہ حضور علیہ السلام نے زبان سے پڑھی ہوتی تو کس زبان میں ہونی تھی؟ عربی میں ہونی تھی۔ ہمارا قرآن عربی میں، احادیث عربی میں، نماز عربی میں، اذان عربی میں، اقامت عربی میں، نماز کے بعد کے اذکار عربی میں۔ اگر حضور علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے ہوتے، صحابہ کو سکھائے ہوتے، صحابہ نے پڑھے ہوتے، تو کس زبان میں ہونے چاہیے تھے؟ عربی میں ہونے چاہیے۔ تو عربی میں کیوں نہیں ہے؟ یہ ہی بتا رہی ہے کہ یہ میڈ ان پاکستان، یہ عربی والے نہیں۔ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابو داود میں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ مفتی صاحب، اگر اللہ تعالیٰ روح لوٹا دیتے ہیں تو انسان زندہ ہو جاتا ہے، مگر آپ تو فوت ہو گئے ہیں، تو اس حدیث کو واضح کر دیں۔ دیکھیں، روح کے لٹانے سے انسان زندہ نہیں ہو جاتا۔ انسان زندہ ہونے کے لیے روح اور جسم کا ایسا تعلق جس میں انسان کو جسمانی ضروریات بھی ساتھ لازم ہو جائیں، اس وقت انسان زندہ ہوتا ہے۔ روح کا آنا سوال و جواب کے لیے بھی ہوتا ہے، اور ہر مسلمان اور کافر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مسلمان نے بھی جواب دینے ہیں نا، اور کافر نے بھی۔ سوال و جواب کے لیے روح آتی ہے، تو کیا سارے کافر زندہ ہیں؟ کیا سارے مسلمان زندہ ہیں؟ نہیں، روح تو آتی ہے بیٹا، بھئی وہ صرف سوال و جواب کے لیے آتی ہے، اس کو زندگی شمار
نہیں کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کا جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو روح لٹائی جاتی ہے، وہ صرف سلام کے لیے آتی ہے، زندگی کے لیے نہیں آتی۔ اور یہ بھی دیکھیں، جب بھی سلام کہا جاتا ہے تو روح لٹائی جاتی ہے، اس کا مطلب پہلے نہیں ہے، اس کا مطلب پہلے نہیں ہے تو لٹائی جاتی ہے نا، اگر ہے ہی اندر تو لٹائی کیوں جاتی ہے؟ تو یہ بھی واضح ہے کہ آپ حضور علیہ السلام زندہ نہیں ہیں۔ اور ویسے عقل سے دیکھیں یار، اگر آپ کا کوئی بھائی بیٹا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، آپ سے غلطی سے دفن ہو گیا اور وہ آپ کو پتہ چل جائے وہ زندہ ہے، غلطی سے دفن ہو گیا، پتہ چل جائے زندہ ہے، تو کیا کسی ماں کو گوارا ہوگا کہ میرا بیٹا ایک رات بھی قبر میں گزارے؟ کیا کسی بھائی کو گوارا ہوگا؟ کیا کسی باپ کو گوارا ہوگا؟ تو اگر آپ کو پتہ ہے حضور زندہ ہے تو صحابہ کو پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ تو نعوذ باللہ انہوں نے کہا رہنے دو۔ کیسی بات! اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا 6 مہینے زندہ رہیں بعد میں، حضور کی وفات کے کتنے دیر بعد زندہ رہیں؟ صرف 6۔ صحابیات کہتی ہیں کہ اماں کے دل پہ اتنا گہرا اثر اور زخم تھا کہ ہم نے 6 مہینوں میں کبھی ان کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا، اتنا غم تھا کہ ہم نے کبھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ تو کیا اماں اپنے بابا کو باہر نکال کر دیدار نہیں کر سکتی تھی؟ کیا اماں اپنے بابا کو باہر نکال کر کلام نہیں کر سکتی تھی؟ کیا اگر ان کو پتا ہو کہ میرے ابو نیچے زندہ ہے تو ان کا ایمان یا ان کا جوش و جذبہ ان کو اس طرح رہنے دیتا؟ یہ کس قدر بدبختی کا عالم یہ ہے کہ کہہ دیا جائے کہ حضور وہاں زندہ ہے اور ان کو زندہ دفن کر دیا ہوا ہے۔ بھائیو، ہوش کے ناخن لو، ایمان کے ناخن لو۔ اگر تم یہ کہہ دو گے کہ وہ اسی طرح ایمان کی حالت میں بھی وہ زندہ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ کلام کر رہے ہیں، سب کچھ پتہ ہے، تو پھر صحابہ کیوں رو رہے تھے یار؟ وہ کیوں رو رہے تھے؟ کیا ان کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں صحیح سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔